کا نفسیات کا ٹیسٹ ہے. یہ بتائیں آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ نو یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی. بس قرآن میں یہ آیت ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی. تو 950 سال سے لمبی عمر ہے ان کی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں پتا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. زیادہ بیٹے تھے مگر 3 جو تھے وہ بچ گئے تھے. چوتھا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا کہ میں نے تو نہیں آنا کوئی کشتی میں. ٹھیک ہے. بیوی اور ان کا بیٹا کشتی میں نہیں آئے. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ بیٹا تھا یا پوتا تھا؟ پوتا تھا یا اس کا بھی پوتا تھا؟ پوتا تھا اس کا بھی سکڑ پوتا تھا. نہیں بیٹا تھا نا. یہ ہم سب کو پتہ ہے, قرآن نے بتایا اس لیے پتہ ہے. آپ یہ بتائیں کیا وہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں 930 سال میں شادی ہوتی ہے لڑکے کی؟ ایسا زمانہ تو نہیں تھا. ہر بندے کی اپنی ٹائم پہ شادی, بلکہ اس ٹائم پہ تو زیادہ جلدی شادی ہوتی تھی. ہم نے تو پھر ڈیلے کر دی ہے. 20-22 سال کے لڑکے کے بچے ہوتے تھے. سمجھ لیں ان کی لیٹ ہی شادی ہوئی تھی. تو 40 سال میں کر لیں شادی, اور لیٹ کر لیتے ہیں, 50 سال میں شادی کر لیتے ہیں. 950 سال کی تبلیغ کے بعد بیٹے نے بغاوت کی ہے, تو وہ کم از کم 932 سال کا تو بنتا ہے. ٹھیک ہے. 18 سال کا تو ہوگا نا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ 932 سال کا ہے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہوئی, اس کے کوئی بچے نہیں آگے سے. یہ دماغ ہمارا کیوں نہیں سوچتا یہ والے سوال کہ صرف ایک ہی نسل کیوں ہے نوح علیہ السلام کی, اور چھوٹے سے 40 بندوں کا قبیلہ ہی کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو کم از کم 50 نسلیں نکلتی ہیں خالی پوتوں کی, ان کے آگے سے پوتوں کی, پھر پوتوں کی. ایک قبیلے ایک نسل کے اوپر چھوڑیں, ابھی ہاریزونٹل اسٹریچ چھوڑیں, ورٹیکل اسٹریچ ہی 950 سال کی تبلیغ میں 54 نسلیں نکلتی ہیں. اگر 30 سال میں ایک بندہ شادی کرتا ہے اور اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ 30 سال کا ہوتا ہے بچہ, پھر وہ شادی کرتا ہے, پھر اس کا بچہ, 54 جنریشنز لینئر ورٹیکل آتی ہے. یہ والی بات کیوں نہیں سوچتا مسلمان کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور ایک ہی نسل کے بیٹے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہے اس وقت. اور ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہونا اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز یہ والی ڈیمینشن جس میں ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں, اس ڈیمینشن کے اندر یہ سارا معاملہ نہیں ہو رہا. اور اس وجہ سے ہی آپ کو ایکسپلینیشن میں آسانی ہوگی. پورے جانور اکٹھے کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے, جو ریسورس درکار ہے, وہ اس ڈیمینشن کی ریسورس نہیں ہے. یہ کام دجال جب کر رہا ہے تو ہمارا کوئی نہ کوئی امیجری بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام, آپ کڑی جوڑنی پڑے گی کہ ساحل صاحب نوح علیہ السلام کے اوپر اتنی بحث کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کوئی ایسی ڈیمینشن کھلی ہے یا پھر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جس کے تھرو دجال جیسی کسی چیز نے انٹری کر لی ہے پلانٹ میں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یا پھر نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ پاسبلٹی ہے اس مخلوق کی آ جانے کی, اس لیے انہوں نے وارننگ دینی شروع کر دی ہے اپنی امتوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے اسرافیل معراج کے اوپر, میں نے اسرافیل کو دیکھا کہ ہونٹ لگے ہوئے چپک گئے ہیں اس انسٹرومنٹ کے ساتھ, جو ہورن ہے جس میں ابھی سور پھونکا جائے گا, وہ ٹرمپٹ جو ہے. تو ابھی جب نبی اسلام نے دیکھ لیے تو آ کے ہمیں وارننگ دی نا کہ ابھی واقعہ بہت بڑا ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سور پھونکا جائے گا. بالکل اس طریقے سے نوح علیہ السلام سے لے کے نبی السلام تک یہ دجال کی وارننگ جو ہے نا, یہ ہر نبی دے جا رہے ہیں. اور اس لیے نوح علیہ السلام کے اوپر میرا اتنا فوکس ہوتا ہے بیکاز میرا نبی علیہ السلام نے مجھے ڈائریکشن دکھائی کہ نوح علیہ السلام سے وارننگ چلی آ رہی ہے, اور انجیل نے تفصیل بتا دی, اور توریت نے تفصیل بتا دی. اس لیے کئی جگہوں کے اوپر میں نوح علیہ السلام کا ریفرنس دوں گا آپ کو. اب رہی بات سورہ کہف کی. سورہ کہف جو ہے نا, پہلے تو اس ڈیمینشن کو, اس ریلم REALM ریلم کو سمجھ لیں, اس جہان کو سمجھ لیں جہاں پہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. بیکاز دجال کا کوئی بھی واقعہ نارمل نہیں ہے. پہلا دن اس کا جو ہے نا, وہ میرا اور آپ کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, اس کا 1 سال کا دن ہے. 1 سال کا دن کیسے کرتے ہیں دجال کا؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور ہی جہان ہے جہاں سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے. دنیا میں تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ایک دن کو 1 سال کے اندر کھینچ سکے. کوئی ایسا کام تو نہیں ہے دنیا کے اندر. اس کرے کو 1 سال کو
ایک دن کو 1 سال کرنے کے لیے اس کا اپنے مدار کے اوپر گھومنا بند کرنا پڑے گا، تب ایک دن 1 سال کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ دنیا اپنی مدار پہ گھوم رہی ہے، تب کہیں دن پلٹتا ہے نا، دن اور رات کا تسلسل ایسے چل رہا ہے. تو اگر ایک دن کو 1 سال تک کھینچنا ہو جو کہ دجال نے کھینچنا ہے، تو وہ اس کرے کو روک لے گا یا اتنا سلو کر دے گا جتنا کہ ہمارے پاس مرکری ہے. مرکری کا ایک دن ہمارا 1 سال. وہ اتنا سلو گھومتا ہے اپنے مدار پہ کہ سورج کے سب سے قریب ہے وہ سیارہ، اور آدھا فروزن ہے، برف ہے اس پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ آدھا حصہ نظر سورج کی طرف آتا ہی نہیں، اور جب آدھا حصہ سورج کی طرف آتا نہیں ہے تو جو دوسرا حصہ سورج کی طرف رہتا ہے وہ پگھلا رہتا ہے ہر وقت. تو آدھا وہ مولٹن ہے اور آدھا فروزن ہے، سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ اتنے عرصے سے شروع سے ایسے ہی معاملہ چلتا آ رہا ہے. ہمارے لیے خالی ایک دفعہ یہ واقعہ ہونا ہے. کرۂ ارض کو ایک دفعہ کے لیے روکنے کی کوشش کرے گا یہ. وہ جیسے بھی روکے گا وہ ایک سپیڈ سلو کر دے گا پلانٹ کی، جس سے وہ ایک دن 1 سال کا ہو جائے.